ایک بزرگ کو غصے کی بیماری تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم لکھنؤ میں رہتے ہو، وہاں مولوی محمد حسن کاکوری ہیں، انوار بک ڈپو ان کا کتب خانہ ہے، وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. وہ جا کر روزانہ وہاں بیٹھنے لگے. انوار بک ڈپو لکھنؤ غالباً مینا بازار ہے. ایک مہینے کے بعد غصہ ان کا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. تب انہوں نے حکیم الامت کو لکھا کہ مولوی محمد حسن کاکوری نے لکھنؤ انوار بک ڈپو کی دکان پر بنڈل تو باندھے کتابوں کے اور پارسل کیے، اور صرف بنڈل نہیں مناڈل، بنڈل کی جمع مناڈل، مگر کہیں غصے پر کوئی تقریر نہیں کی، نہ میں نے ان کو بتایا. پھر میرا غصہ کیسے اچھا ہو گیا؟ تو حضرت نے جواب لکھا کہ چونکہ مولوی محمد حسن کاکوری ٹھنڈے مزاج کے ہیں، ان میں حلم بہت ہے، برداشت، ان میں برداشت کی طاقت بہت ہے. تو ان کے اندرونی جو برداشت کی صفت تھی، آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے رہنے سہنے سے وہ صفت آپ کے اندر منتقل ہو گئی، برداشت والی، اور آپ کی غصے والی صفت ادھر منتقل نہیں ہوئی. اس لیے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح نفس کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اور تمہاری بری عادت میں اللہ کی مدد نہیں تھی اس کے منتقل کرنے میں. اچھی عادت کے منتقل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے. یہ اضافی معاملہ کہاں سے آئے گا؟ ورنہ تو جتنے چور آئے خانقاہوں میں پیر صاحب بھی چوری کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ اچھی عادت کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نیک بنانے میں اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں. اس لیے جو برے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور خانقاہ کا پیر وہیں کا وہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے. لہذا غصے کا علاج بتا رہا ہوں کہ جو قریب میں، پڑوس میں یا خانقاہوں میں بھی جو بہت ہی ٹھنڈا مزاج ہو، اس کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ تعالی مزاج میں ٹھنڈک آ جائے گی. میں بہت درد دل سے واقعہ پیش کرتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر ایک بچہ اپنی ماں سے گم ہو گیا. وہ بچہ روتے روتے بے ہوش ہونے لگا. پولیس نے اس کو یوں اٹھایا اور کہا اس کی ماں جہاں بھی ہو آ جائے. ایک کالی کلوٹی سوگانی آئی اور اس کو پیار کیا. جیسے ہی گود میں لیا بچہ سو گیا نیند. اور ساری دنیا کی ماؤں نے، کعبہ شریف وہ مرکز ہے کہ ساری دنیا کی حجنے، نائجیرین، مصری، اردنی، مراکشی، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، تمام ماؤں نے اس کو پیار کیا. چلاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں کالی کلوٹی کپڑے میلے پہن کر آئی، اصلی ماں اس کی گود میں جاتے ہی سو گیا. اکثر کا شعر سن لو، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا. تو جب دنیا کی ماں، ساری ماؤں سے پیار سے بچے کو چین نہیں ملتا، تو سارے عالم کی مہربانیاں، چما چاٹیاں تمہارے قلب کو سکون نہیں دے سکتی. اللہ کے نام پر عقل کے ناخن لو. جب اللہ کی رحمت کی گود تقویٰ کی برکت سے آغوش رحمت الہیہ اللہ تعالیٰ کی گود تمہیں پیار کرے، تو کیا ماں کا بچہ تو غیر ماں سے چین نہ پائے، تو اللہ کا بندہ غیر خدا سے کیسے چین پا سکتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے تمہارے دل کو چین ملے گا. اور یہ تو ذکر کا حال ہے، لیکن جنہوں نے تقویٰ اور درد دل سیکھا اللہ والوں سے، تو ذکر تو ہے ہی ہے، ایسے اطمینان دل. لیکن جو مذکور کو پا جاتے ہیں، یہ ذکر اللہ تک ایک دل ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. تو جو مسمہ ملتا ہے جس کے اسم میں اطمینان کی خاصیت ہے، تو اس کا مسمہ کیسا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سن لو. اللہ حرف تنبیہ ہے. عربی میں 3 حرف تنبیہ کے ہیں. ہدایات، کان کھولنا، غور سے سننا. اللہ اماہا، لیکن یا ماہا نہ سمجھ لینا، وہ تو اسکوٹر کا نام ہے. عربی لغت میں اللہ اماہا، تو اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کان سے غفلت کی روئی نکال کے پھینکو، پھر سنو بات میری کہ بے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے تمہارے قلب کو اطمینان ملے گا. اور اطمینان کب ملتا ہے؟ اطمینان کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ اہم بات سن لو غور سے. اطمینان کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ جب اس کی ہر تمنا پوری ہو جائے اور قلب میں زخم حسرت نہ رہے کہ یہ باقی رہ گیا. جس کی تمنا 100 ہے، ایک بھی باقی رہ جائے گی تو اس کے قلب کو اطمینان کامل نہ ملے گا. اس کا حسرت اور اس کی آرزو اور ناکامی کا غم رہے گا، تو پھر اطمینان کہاں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت بتائی کہ میرا ذکر کرو گے تو ایک دن تم مذکور کو پا جاؤ گے، کیونکہ میرا نام لینا تو یہ تو میرا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. الواقف الذاکر کالواقف الباب الذی ذکر، جس کو میں اپنے نام لینے کی توفیق دیتا ہوں وہ ابھی مجھے پایا نہیں، اس نے ابھی تو میرے دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دے رہا ہے. اللہ اللہ جل جلالہ تعالی. تو محدث عظیم شرح مشکات ملا علی قاری فرماتے ہیں الواقف الذاکر کالواقف الباب، جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی تو ابھی مذکور اس کو نہیں ملا، ابھی وہ دروازے تک آ گیا، میرے دروازے پر کھڑا ہو کر دستک دیا کہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ اللہ میاں دروازہ کھولو، میرے مولا مجھے کب ملو گے. اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا نام لیتے رہو، ایک دن ضرور ان کو رحم آئے گا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کی گر کو بھی ڈرے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلسل کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے، گفت پیغمبر کی گر کو بھی ڈرے، عاقبت دینی ازادر ہم سرے، ایک دن اس دروازے سے کوئی شر ضرور نمودار ہوگا کہ بہت دیر سے کھٹکھٹا رہے ہو، بھائی کیا بات ہے، تم کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ عاقبت دینی ازادر ہم سرے، اس دروازے سے کوئی شر نمودار ہوگا. مگر مسلسل کھٹکھٹاتے رہو، مایوس نہ رہو کہ اتنے دن سے کھٹکھٹا رہے ہیں اب تک تو کوئی سر نمودار نہیں ہوا. اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک شعر کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. اگر گناہوں سے آزادی نہیں ملتی تو پھڑپھڑاؤ، تو بے قراری تو دکھاؤ اللہ میاں کو کہ ان کو رحم آ جائے. بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑپھڑائے جا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کی خاصیت فرمائی کہ جس کو میرے نام کی توفیق ہو گئی اس کی پہنچ میرے دروازے تک ہو گئی. شرح مشکات میں دیکھ لو، ملا علی قاری اتنا بڑا محدث لکھ رہا ہے. میں تصوف بلا دلیل نہیں پیش کروں گا، میرا ہر تصوف مدلل بالحدیث یا بے شرح الحدیث بالقرآن یا بے تفسیر القرآن ہوگا. کہ الواقع الذاکر کالواقف علی الباب، اس موصول جو اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے معنی میں الذی کے ہوتا ہے، یعنی الذی ذکر کالذی وقف علی باب اللہ تعالی شانہ، جس کو اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو گئی تو وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا.
کیا یہ کم نعمت ہے کہ ہم ان کے دروازے پر بستر لگا دیں؟ کیا یہ کم نعمت ہے؟ اس لیے اللہ کا نام لینے کے بعد ایک شخص نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ بہت دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں مگر کوئی فائدہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے لکھا ظالم یہ کم فائدہ ہے کہ تو اتنے بڑے مولا کا نام لے رہا ہے، لیکن فائدہ پہنچتا ہے محسوس نہیں ہوتا۔ فائدہ پہنچنا اور ہے، محسوس ہونا اور ہے۔ جیسے بچہ کسی کا پیدا ہو روزانہ بڑھتا ہے، لیکن روزانہ فیتا لگاؤ گے تو محسوس نہیں ہوگا اور مایوسی الگ حاصل ہوگی۔ اس دن فیتا نہ لگاؤ، 6 مہینے تک چلنے دو، سال بھر، پھر فیتا لگاؤ گے تو جس دن پیدا ہوا تھا اس دن آپ کو کئی انگل بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے اللہ کا نام لیتے رہو، روزانہ فیتا مت لگاؤ کہ آج کتنا ہم قرب ہوا۔ کچھ دن کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ آپ کچھ دن ذکر کرتے جاؤ کہ روزانہ فیتا مت لگاؤ، سارے اولیاء اللہ کی روٹ پر چلتے رہو، منزلیں خود آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ ذکر کرنا اور گناہ سے بچنا یہ روٹ ہے اولیاء اللہ کا۔ جتنی دنیا میں ولی اللہ ہوئے ہیں ان کا روٹ یہی دو ہے، مائنس اور پلس۔ جس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اہتمام سے خوش رکھتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو ناخوش کرنے میں بھی انتہائی جاں بازی دکھاتے ہیں۔ بے غیرتی سے، کمینہ پن سے اللہ کو ناراض نہیں کرتے اپنی حرام لذتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اچھا کھاؤ، خوب عمدہ چائے پیو، اور نیک لوگوں میں رہو، اور خواتین نیک خواتین میں رہیں، انشاءاللہ زندگی مزیدار گزرے گی۔ اتنا حلال نفس کو دو کہ یہ نفس کبھی شکایت نہ کرے کہ یہ ظالم حرام سے تو بچاتا ہے، حلال بھی نہیں ٹھیک سے دیتا۔ جب امرت کی طرف خیال ہو فوراً امرود کھاؤ، اور اس کے خاشوں پر نمک لگاؤ، مرچا بھی لگاؤ، چٹپٹا کر کے کھاؤ۔ اور امرود کی جمع امارید آتی ہے، 5 حرفی جتنے لفظ ہیں، جیسے عصفور کی جمع عصافیر۔ اور خواتین بھی عمدہ چائے پئیں، عمدہ کھانا کھائیں، جتنا اللہ دے۔ نفس کو حلال لذت میں کمی نہ کرنا، تاکہ نفس کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ ظالم ملا یا ملانی حرام سے بھی بچاتے ہیں لوگ اور حلال بھی ٹھیک سے نہیں دیتے۔ خوب عمدہ کھانا کھاؤ، قورمہ شاندار پکاؤ۔ اگر پرتاپ گڑھ میرا وطن قریب ہوتا تو میں مشورہ دیتا تحصیل کنڈا سے بکرے کا گوشت منگاؤ۔ آج ہی مجھے پتا چلا، انیس الہ آبادی جنہوں نے آپ کو شعر سنایا انہوں نے بتایا کہ پرتاپ گڑھ تمہارے ضلع میں ایک تحصیل کنڈا ہے، وہاں کے بکرے اتنے عمدہ گوشت ہوتا ہے ان کا کہ اگر ایک پاؤ گوشت پکڑا ہو کہیں تو کئی گھر تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بارڈر ہے، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے اور بہت دور ہے، بڑا مہنگا گوشت پڑے گا۔ بس میری بات ختم ہو گئی۔ بہت زیادہ وظیفہ تو یہ بالکل نہیں لگتا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ذکر مت چھوڑو، ناغا بھی ہوتا رہے چھوڑو مت، لشتم پشتم کیے جاؤ۔ ناغا ہو گیا پھر شروع کر دو، اس کی قضا بھی نہیں، اس کی قضا نہیں، نماز کی تو قضا ہے، روزے کی قضا ہے، ذکر وظیفے کی قضا نہیں۔ آپ نے 10 دن نہیں پڑھا، 10 دن کا ختم، صرف اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ 10 دن جو میں نے آپ کا ذکر چھوڑ دیا، اس غفلت کو اپنی رحمت سے معاف کروا دیجیے، بس ہو گیا، قضا نہیں سمجھا، معافی ایک معافی میں ختم مانگو۔ لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تم لشکم پشکم لگے رہو، چھوڑو مت۔ ایک دن ایسا اللہ نکلے گا، یہی ناغے والا، یہی خوشخوشا ذکر جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، صاحب ہمارا ذکر میں کیا مزہ، کیا اللہ ملے گا، دل کہیں ہوتا ہے زبان کہیں ہوتی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ذکر، بے دلی والا، بغیر دل لگے ہوئے صحیح، بالکل بے مزہ صحیح، بغیر کیفیت کے صحیح، ناغے کے ساتھ صحیح، تم کرتے رہو ذکر کو۔ لشکم پشتم اس کا نام رکھا ہوتی، لشکم پشتم۔ لیکن فرماتے ہیں ایک دن ایسا اللہ نکلے گا، ایک دن ایسا اللہ نکلے گا کہ اسی وقت تم اللہ والے ہو جاؤ، بشرطے کہ یہی اللہ اللہ کرتے رہو۔ سمجھا؟ یہی خطرہ جو گرتا ہے پتھر پر، گرتے گرتے پہلے دن نشان نہیں مارتا،
6 महीना तक गिरता रहेगा, एक दिन ऐसा होगा वहाँ गड्ढा नजर आएगा, ऐसे दिन में एक दिन जख्म लग जाएगा अल्लाह की मोहब्बत का। लगाए रहो अल्लाह अल्लाह। ये क्या है? ये दरवाजे का खटखटाना है। मौला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स जिक्र करता है वो अल्लाह के दरवाजे पर खड़ा हो गया, दरवाजा खटखटा रहा है, वहुवल वाक़िफ़ु अलल बाब, अल्लाह ने अल्लाह के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो क्या ये कम इनाम है कि टूटे फूटे जिक्र के जरिए से हम ताला के दरबारी तो नहीं बने, मुकर्रब नहीं हुए, लेकिन उनके दरवाजे तक तो पहुंच गए, दरवाजे का खटखटाना तो नसीब हो गया। इंशाअल्लाह कभी खोल भी देंगे, रहम आ जाएगा। बकौल ख्वाजा आदिल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि खोले वो या न खोले दर, इस पे हो क्यों तेरी नजर, खोले वो या न खोले दर, इस पर हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। सुभान अल्लाह, सदा लगाए जाओ, अल्लाह 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 कहते हो, इंशाअल्लाह एक दिन मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गुफ्त पैगंबर की चूं को भी डरे। फरमाते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिवायत करते हैं मारूई कि गुफ्त पैगंबर की चूं को भी डरे। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम किसी दरवाजे को खटखटाते रहोगे बराबर खुल नहीं रहा है, आक़िबत बीनी अदा कर हम करे, एक दिन अनजान कार कभी न कभी जरूर होगा कि दरवाजे से एक सर नमूदार होगा। इंशाअल्लाह ताला दिल के दरवाजे पर अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगाते जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के। एक दिन कल्ब के दरवाजे से आपको महसूस हो जाएगा कि कोई आ गया मेरे दिल में। जिस दिन अल्लाह आएगा महसूस हो जाएगा। हज़रत साहब फरमाते हैं ये कौन आया कि धीमी पड़ गई लौशा में महफिल की, पतंगों के वग उड़ने लगी, चिंगारियां दिल की,